ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ امتیاز صاحب کیا ترجمہ کریں گے کل والی آیت کا؟ فہیم صاحب کیا ترجمہ کریں گے کل والی آیت کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں نا، پہلے اس کو روان تو پڑھیں۔ اختیار رکھتا، ملکہ ماضی، یملکو مضارع، لائے نفی نہیں اختیار رکھتا، الذین وہ لوگ۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی بات ہوتی ہے۔ سارے عربی کے قاعدے آپ کے سامنے مستحضر ہوں تو پھر آپ ایک آیت کا ترجمہ کر پاتے ہیں۔ اگر فاعل ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو تو فعل کا پہلا صیغہ کفایت کرتا ہے۔ کام ایک ہوتا ہے، کرنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لا یملک الذین، یہ بالکل جملہ فعلیہ نشاندہی کر رہا ہے کہ الذین فاعل ظاہر ہے اور جمع ہے اور ہے بھی موصولہ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ، کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ۔ لا یملکو جملہ فعلیہ میں فعل کی پہلی کفایت ہو گئی، پہلی ٹرم آ گئی، نہیں کفایت رکھتے وہ لوگ، جی اختیار رکھتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں، جو پکارتے ہیں، من دونہ ہی اس کے علاوہ، جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجتیں پوری کرواتے ہیں، منتیں پوری کرواتے ہیں، ہاں جی کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ۔ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں وہ رکھیں گے۔ بہت بڑا مسئلہ قرآن نے یہاں حل کیا۔ آج کی دنیا میں صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ کسی کو یہ گارنٹی دے دیں کہ کل اگلے جہان تم فکر نہ کرو میں بخشوا لوں گا، تو بس کافی ہے۔ آج پوپ کیا کر رہا ہے؟ یہی تو کر رہا ہے، نذرانے لے رہا ہے اور گارنٹی دے رہا ہے کہ اگلے جہان تم بخشائے جاؤ گے۔ اور کیا ہے؟ یہ جو ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، بے عملی کا سلسلہ بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ ہم تو بخشائے ہیں، ہمیں بخشوانے والے اور بتیرے ہیں۔ یہی نظریہ ہے نا، سوچ ہے ایک۔ یہ اصل بات یہاں کہی جا رہی، بنیادی بات تو یہی ہے کہ وہ جن کی اللہ کے علاوہ تم حاجت روائی سمجھتے ہو، مشکل کشائی سمجھتے ہو، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے کل قیامت والے دن، کوئی نہیں سفارش کریں گے۔ نہیں، یہ بات بیان ہو رہی۔ اس پر کل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یقیناً انسان کا دارو ہے۔ حاجت روا تو میں نہیں کہتا، لیکن انسان کے کام تو انسان ہی آتے ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ انسان نے ہی کام آنا ہے تو پھر اس بات کو ادھر کیوں نہیں ہم اس کا اطلاق کرتے؟ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہم کسی سے پورے کروا رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہوئی تو میرا یہ شخص، میرا بھائی یہ کام میرا کر دے گا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ میں گاڑی پر بیٹھنے لگا ہوں اور اس کے ٹائر بھی ٹھیک ہے، ہوا پوری ہے، انجن بھی ٹھیک ہے،
ہاں جی گاڑی بھی ٹھیک ہے، بس میں ابھی پہنچا تو ابھی پہنچا، میں نے سارا انحصار کس پر کیا؟ گاڑی پر کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ میرا انحصار کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ میرا انحصار اس پر ہے، جو بھی میں کام کرنے لگوں میں پہلے دعا پڑھوں، میرا انحصار اس پر ہے، نہ کہ میں اپنے اسباب کے اوپر ہی مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤں کہ بس ٹھیک ہے۔ آج کی دنیا میں اسباب ہی تو نظر آ رہے ہیں، جس کسی نے اسباب کے اوپر ڈیرا لگایا، خیال کر لیا، بس سمجھے وہ شرک ہو گیا۔ اسباب کیا چیز ہے؟ خاصیتیں تو اللہ نے رکھی ہیں، اللہ چاہے پہنچائے، اللہ چاہے نہ پہنچائے۔ اصل بنیادی بات یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل کے ہاں جو نظریہ اور عقیدہ بنا وہ اسی کی یہ بنیاد تھی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہی تو بنیاد تھی۔ وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے دنیوی کام کرتے رہے، ہاں ٹھیک ہے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو اگر آگ میں ہمیں پھینکا بھی گیا تو 40 دن ہوگا، پھر ہمیں آ کر بخشوا لیں گے۔ اس پر قرآن نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ شفاعت باطلہ کے سارے تصور کاٹے، اور وہی بات آج امت مسلمہ میں آئی ہے، اور کمال نظریہ ہمارا بنا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دوزخ میں پھینک کے کیا کرے گا؟ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ بات تو درست لگ رہی ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، یہ بھی بات درست ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ کسی کا ہو جائے کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے گا محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اگر یہ نظریہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، بے امنی تو عام ہے، جو مرضی کرتے پھر وہ عیش کرو، لیکن ایسا اصول ہے نہیں۔ یہاں تک یہ آیت مجھے بتا رہی ہے یدعون من دونہ، اس کے علاوہ پکارتے ہیں۔ کل بھی بات ہو رہی تھی، آج بھی بات ہو رہی ہے کہ یقیناً آپ کسی کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ بزرگ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، پھر ساتھ دعا کرتا ہے یا اللہ یہ جو سائل ہے اس کا کام کر دے۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار ہے کہ اس نے بھی تو میرا ہی نام لیا ہے، اس کو بھی میں نے پیدا کیا، اے انسان تجھ کو بھی میں نے پیدا کیا، اگر تو ہی میرا نام لے لیتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو کیوں نہیں اپنے اللہ کو پکارتے؟ یہ بات یہاں اس آیت میں کہی ہے، لیکن فریضہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید نے بہت مرتبہ ایک بات کہی، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس گواہی کا فریضہ موجود تھا، اس نے گواہی نہیں دی۔ دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، اس کو چھڑانے والا بھائی بڑا چھوٹے کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے بھائی؟ یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کو کہیں گالی نہ دے، یقیناً یہ تو فریضہ ہے۔ تو اس اعتبار سے امت مسلمہ جو آج خاموش ہوئی بیٹھی ہے، اس نے اپنے فرض کو نہیں پہچانا۔ اگر اس دنیا میں فرض کو نہیں پہچانا تو اگلے جہان شفاعت کا پھر وہ درجہ نہیں ملے گا اسے۔
یہاں یہ بات یہ سورہ زخرف کے آخر میں آئی ہے. اور دیکھیے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ. کیا ترجمہ کیا فہیم صاحب آپ نے؟ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ. ہاں، جس کسی نے گواہی دی ساتھ حق کے. پورا مضمون جو ہے یہاں آ کر سم اپ ہو گیا کہ حق کی گواہی دو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دو. اگر آپ یہ گواہی دیتے رہتے ہیں تو یقیناً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، آپ اس صف میں آ جاتے ہیں. اور پھر انعام کتنا بڑا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور حالانکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ جانتے بھی ہیں. اور یہ بڑی بنیاد قرآن نے یہاں کہی، ہم جانتے ہو. پورا جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے بابا. یعلمون خبر بنی ہوئی ہے. یعلمون ہے تو مضارع بطور خبر آتا ہے. اور جانتے کیسے ہیں؟ یقیناً اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا اس میں سب سے بڑا امتحان اللہ نے یہی لینا ہے. انسان کو تمیز نہیں دی، اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں دی، خوشبو اور بدبو کا نہیں سجایا. کون ہندو یہ کہے گا کہ مجھے میں بدبو میں رہوں ساری زندگی؟ کون کہے گا؟ کون یہ عیسائی کہے گا؟ اس کو خوشبو اور بدبو کا نہیں پتا. وہ ہم یعلمون، وہ جانتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہی تو امتحان ہے. اللہ نے عقل کس لیے دی ہے، شعور کس لیے بخشا ہے. تو آگے دیکھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم. آج کا مضمون ہمارا یہ چل رہا ہے. پچھلے مضمون کو آپ یہاں سبب کیجئے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم. واو اور لام البتہ ان اگر سألتا، سألا، سألا، سألو، سألت، سألتا، سألنا، سألتا ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. سألتا آپ پوچھیں. وَلَئِن واو اور لام البتہ ان حرف شرط بھی آ جاتا ہے. سألتا آپ پوچھیں ہم ان سے. کسی فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئے گی تو مفعولی ترجمہ دے گی. ہم کو، سے، میں، پر، کی اتنے حروف سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. فعل کے ساتھ یہ جب ضمیر جڑ کر آ رہی ہوتی ہے تو مفعول بن کے آ رہا ہوتا ہے. اس مفعول کو مفعول بے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفعول بے. سار جڑ کر آنے والی مفعول بے کہنا یہ ہے. ان سے. من خلقہم. من کس نے؟ من کون؟ من جو کوئی. من کس نے؟ جو کوئی. یہ ترجمہ موصولہ بھی آتا ہے، سوالیہ بھی آتا ہے، استفہامیہ بھی آتا ہے اس میں، اور یہ شرطیہ بھی آتا ہے. من بطور مبتدا بھی آتا ہے. جب یہ من خلق آئے گا تو کس نے پیدا کیا، یہ بھی چلو بطور مبتدا بھی بن گیا، آگے خبر بھی چل جائے گی. لیکن من کون، کس نے، یہ استفہامیہ ہے. من شرطیہ بھی ہے. اب جب من شرطیہ ہوگا اس کا جواب شرط آگے قرآن بیان کر رہا ہوگا. یعنی دیکھیے قرآن کی زبان اتنی گہری زبان ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی گفتگو میں لے کے آئیں تو پھر ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہاں بات ہو رہی ہے. کل بات ہو رہی تھی ایک جگہ پر، میں پہنچا الحمدللہ. میرا ایک ہی موقف رہا آج تک کہ یہ جو آپ اسکولوں میں سلیبس بنا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن سلیبس نہیں ہے. قرآن کو سلیبس کے طور پر نہ لیں کہ 5ویں تک ہمارا یہ سلیبس ہوگا، 8ویں تک ہمارا یہ سلیبس ہوگا، 10ویں تک ہمارا یہ سلیبس ہوگا، 12ویں تک ہمارا یہ سلیبس ہوگا، اور BA تک ہمارا یہ سلیبس ہوگا، اور MA تک یہ ہوگا، اور PhD ہماری یہ ہوگی. غلط بات. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی کلمہ پڑھتا ہے، جب مرنے والا ہوتا ہے تب بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ 8ویں جماعت کے بچہ جو حفظ کر لیتا ہے اس کو 8ویں میں آپ داخلہ دیتے ہیں، اور 10ویں جماعت والے کے پاس آپ کے پاس وہ ناظرہ ہی نہیں پڑھ سکتا، پھر آپ کس بنیاد پر امتحان لیں گے؟ لاجواب تھے وہ. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اساتذہ تیار کریں. 40 دنوں میں بہترین قرآن مجید پڑھانے والا استاد تیار ہوتا ہے. 40 دن. اس سے زیادہ ٹائم ہمیں نہیں چاہیے.
اور پورے ملک میں ہم استاد تیار کریں تاکہ آپ کی جنریشن جو ہے صحیح قرآن مجید پہ آ جائے. قرآن ہی آپ کے مدارس کو اور آپ کے اسکول کی تعلیم کو اکٹھا کر سکتا ہے، ورنہ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی آپ سیشن بنا لیں، جتنی آپ کی مرضی میٹنگیں کرتے رہیں. یہ میرا موقف ہے اور میں نے اس کو بپانگ دول کل وزیر تعلیم کے سامنے پیش کیا. اور اب گورنر صاحب کی بھی باری آ گئی ہے. آج کل میں نے اپنے سلیبس بھی قرآن مجید کے سپارے بھی ان کو پیش کیے ہیں. کہتے ہیں جی منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب اس کو ڈیل کر رہے ہیں. میں کہا جناب کافی ہے نام، میں آپ کی تائید کرتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے اور یہ کام آج دنیا میں پہلی مرتبہ ہونے لگا ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی کہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے. بہت بڑی بات ہے، کوئی نہیں کر سکا آج تک. لیکن اس کو پروان چڑھانا یہ جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن ہوگا انشاءاللہ ہوگا. بیماری بعد میں آتی ہے، دعا پہلے آ جاتی ہے. پورے قرآن مجید میں سیکھوں پر کام کرنا یہ اللہ کی مہربانیوں سے مہربانی ہے. بہت بڑا کام ہوا ہے بابا. کوئی ایک لفظ اس کا غلط معنی ہو ہی نہیں سکتے. جو آدمی مرضی کر لے. یعلمون کیا جانتے ہیں؟ مضارع جمع مذکر غائب نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں. یہ ترجمہ ہوگا، حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہ ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے. تو جب ان سے پوچھا جائے گا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھیں ان مشرکین مکہ سے، من خلقہم، یہ مضمون قرآن مجید میں بہت بار آیا، کس نے پیدا کیا ان کو، یعنی تم کو کس نے پیدا کیا، یہ کائنات کو کس نے پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ، لام تاکید ہے، نون با سکیلا ہے، کاف و لام اس کا روٹ ہے. قالا یقول سے آ رہا ہوتا ہے یہ، اور یہ لام تاکید کے ساتھ نون با سکیلا آیا تو دوہری تاکید آ گئی ہے. اس کو البتہ وہ ضرور ضرور کہیں گے، سب کہیں گے. لام کے اوپر پیش ہمیں جمع کا صیغہ بتا رہی ہے. اگر یہ لنا ہوتا، یقول لنا ہوتا تو واحد کی بات ہو رہی ہوتی. یہ واو کا قائم مقام یہاں آ گیا ہے، پیش جو ہے. لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور ضرور سب کہیں گے. اللہ نے، ہم نے اسم پہچانا، پہلے ہم نے اسم پہچانا ہے نکرہ سے، اس کا اعراب تنوین ہو تو اسم ہوتا ہے، اور دوسری پہچان ہمارے پاس الف لام ہے، اور ہم الف لام سے اسم پہچان کر اس کی حالت کو پہچان رہے ہوتے ہیں. حالت اس کی فاعلی ہے، مفعولیہ یا اضافیہ. یہاں اللہ کی حالت فاعلی ہے. البتہ وہ سب ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پر کیوں کر تم بہکے چلے جا رہے ہو، بھٹکے چلے جا رہے ہو، افک میں جا رہے ہو. افک کا مطلب ہوتا ہے بہکائے جاتے ہو، مضارع مجہول ہے. بہکائے جا رہے ہو، کون تم کو بہکا رہا ہے؟ بہکانے والا بھی تو کوئی ہے نا پیچھے، اس کا نہیں ذکر کیا یہاں. انا استفہامیہ ہے. کیوں کر تم بہکائے جا رہے ہو، بلکہ وہ بہکائے جاتے ہیں، بلکہ وہ بہکائے جاتے ہیں. کیوں کر وہ بہکائے جاتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ بھئی ایک دیکھیے اتنی بڑی بات قرآن مجید کہہ رہا ہوتا ہے، مضارع کا صیغہ لا کر غائب کا صیغہ لے کے آ رہا ہوتا ہے، سارے معاشرے کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے. بہکائے جاتے ہیں، کیوں کر بہکائے جاتے ہیں؟ کون بہکانے والا ہے جو ان کو بہکا رہا ہوتا ہے؟ وکیل ہی. اب یہ کہ صورت مکمل ہو رہی ہے تو بڑا اہم مضمون آ جاتا ہے. اور قسم ہے آپ کے کہنے پر، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر اللہ نے قسم کھا لی ہے اس بات کی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا جو ہوئی تھی کہ یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا ورنہ ظالم ہی پیدا ہوگا، تو ان کا یہ کہنا بھی بد دعا تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیکھیے کیا کہہ رہے، وکیلی ہی. قیلہ ہوتا ہے ماضی مجہول، کہنے پر، اور قسم ہے اس کے کہنے پر. وکیلی ہی جو ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے وہ لام کے نیچے زیر بتا رہی ہے. ویسے تو قال کا ماضی مجہول قیلہ ہے.
اب یہ قسمیاں لے کے آنا تھا، اس لیے وہ یہ اس طرح سے اسلوب بنا، وکیلی اور قسم ہے اس کے کہنے پر. اصول ہے والسمائی، آسمان کی قسم. ہاں واو قسمیہ بھی آتا ہے، واو سوالیہ بھی آتا ہے، واو عاطفہ بھی آتا ہے، واو حرف جار بھی ہے. نہیں وہ یہ قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے. واو عاطفہ آپ کہہ سکتے ہیں، واو استنافیہ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. بات شروع ہوئی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ جب بات مضمون شروع ہوگا آپ اس طرح استنافیہ کہہ دیں. جب جملے کے شروع میں واو آئے گا تو عام طور پر قسمی ہی ہوتا ہے، لیکن پیچھے مضمون نہیں جوڑا ہوگا. مضمون اگر مضمون جڑ رہا ہوگا تو واو عاطفہ آ رہی ہوگا. بہرحال تو یہاں واو قسمیہ یہ والا سرین الانسان لفی خسر، تو اس اعتبار سے وکیل ہی اور قسم ہے، اس کے کہنے کی قسم ہے، اس کے کہنے پر قسم کھائی اللہ نے. کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، ربی یا ربی، اے میرے پروردگار حرف ندا ہے، اور ربی میں با کے نیچے زیر جو ہے یا کی قائم مقام لگی ہوئی ہے. اے میرے پروردگار، ان ہاؤلائی، ہاذا ہاؤلائی اس کی جمع بنتی ہے، اس میں اشارہ ہے. ہاذا کی جمع ہاؤلائی، اس میں اشارہ ہے. انا، انا کا انا، لیتا، لالا، لاکنا اسم کے ناصبہ ہیں، چونکہ اشارہ مبنا ہوتا ہے تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہنے والا. بے شک یہی لوگ، انا ہاؤلائی یہی لوگ، قوم لا یعلمون لا یؤمنون. ہاؤلائی قوم اگر آپ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. ہاؤلائی قوم جو ہے اس کو دیکھیے، ہاؤلائی بھی جمع ہے، قوم اس میں جمع کا لفظ ہے. یہ قوم، بے شک یہی قوم نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر ہاؤلائی کے ساتھ قوم جڑتا نہیں ہے. کیوں؟ انا نے ہاؤلائی کو تو زبر دی، اور پھر قوم بھی زبر والا ہوتا، تو اس لیے یہ مرکب اشاری نہیں بن سکتا. انا ہاؤلائی پس یہی، قوم لا یؤمنون ترجمہ یہ ہوگا، پڑھائی بھی یہ ہوگی. قوم ہیں پس یہی، بے شک یہی قوم ہے. اور دیکھیے جملہ اسمیہ یہی مکمل ہو جاتا ہے. ہاؤلائی قوم میں جملہ اسمیہ مکمل ہے. ہاؤلائی انا کا اسم ہے، اور انا جو ہے اپنی خبر کو حالت فاعلی میں لے کے جاتا ہے، تو قوم یہاں فاعلی ہے، نکرہ ہے، حالت فاعلی ہے، تو جملہ اسمیہ یہی مکمل ہے. بے شک یہی قوم ہے، کا ترجمہ جملہ اسمیہ میں آ جاتا ہے. یعنی بڑے مخصوص کر کے کئی بات، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے. اب یہ بات فرد جرم عائد ہو گئی ہے ان پر. اور آپ کے کہنے کی قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، بے شک یہی قوم ہے لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں رکھتے. کتنا زور لگایا ہوگا. معاشرے کے مکے کے معاشرے میں جھوٹ نہیں تھا، سچ ہے، ہاں ہے، ہاں ہے. اسی میں سے اہل ایمان پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، جانسار بنے. لیکن ساری قوم جو مکے کی تھی اس کے لیے یہ بات کہہ دی. اور پھر آپ کیا کریں؟ پھر اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے کہ یہ قوم ایمان نہیں رکھتی ہے، آپ نے بڑا زور لگایا، ابو جہل کے بھی دروازہ کھٹکھٹا کر تھک گئے، تو پھر آپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی اور آپ نے یہ بات کہی، شعوری طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی. ہاں جی، آپ کے کہنے کی قسم ہے کہ اے پروردگار، ہے میرے پروردگار، یہ قوم جو ہے یہ ایمان نہیں رکھتی. آپ کے کہنے کی بات ہے. تو جب اللہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی تو پھر کیا ہے؟ فصفہ. ہاں جی، فصفہ ہوتا ہے سنی انسنی کر دے، درگزر کر دے، سنی انسنی کر دے. یہ بہت گہرا لفظ ہے. نوٹس میں نہ لا ان کو، خاطر میں نہ لا ان کو. صفحہ. اور یہی بات امت کے لیے بھی کہی جا رہی تھی. یہاں اس موقع پر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور امت کو بھی کہی ہے. کہاں کہی ہے امت کو؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. چاہا بہتوں نے اہل کتاب میں سے
کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لے جائیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. کہ ان کے جی میں حسد ہے، حق واضح ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تورات معزول کر دی گئی اور انجیل بھی گئی، شریعت بھی نافذ ہو گئی، رسول بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی. حسد ہے ان کے جی میں. اور بڑا حسد کیا ہے کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آئی ہے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئی ہے. یہ حسد ہے. حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. واضح ہو گیا. اب مسلمانوں کیا کرو؟ فاعفو، درگزر کا معاف کر دو. وصفہو، نوٹس میں نہ لاؤ، تاکہ ان کی باتوں کے پیچھے لگے تو آپ کا ڈیوائیڈ کر دیں گے، آپ کو ایک ایشو سے ہٹا دیں گے. ہوا یہی ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول ہوتا ہے کیا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. شوشے چھوڑ رہے، نئے نئے شوشے چھوڑ رہے، آج تک نئے نئے شوشے چل رہے. ایک شوشہ تو بڑا کمال شوشہ آیا بھائی، چونکہ کرونا ہے لہذا صدر صاحب امامت کرائیں، ہاں جی، اور لوگ گھروں میں موبائل لگا لیا کریں اور ان کی اذان پہ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں. نماز ہو. یہ کیا بات ہے بھائی، کیسا شوشہ ہے؟ اور یہ گاندھی کی طرف سے آیا. اللہ معاف کر. ہاں جی، کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں ایسا ہوا کہ ایسی افواہ چلی، کچھ چلا کہ لوگ دین سے دور ہو گئے. مسجدیں بند، بس دین سے ہی دور کرنا تھا اور کیا تھا. آپ کے جتنے پبلک پلیسز ہیں سارے کہاں کرونا. میں کہتا ہوں جتنے لوگ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، گاؤں سے آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے شہروں سے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں لاہور میں آ کر حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہوا بھائی، ادھر تو کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ سوچنے والی باتیں ہیں. یہ فاعفو وصفہو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا فیصلہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس پر قادر ہے. آپ یہ عمل کرو، اللہ ایسا کرے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیا کرو؟ فصفا، بس آپ سنی انسنی کیجیے، ان کو خاطر میں نہ انہم، ان سے. وقل، اور یہ بات کہیں آپ، اور یہ کہہ سلام، سلامتی ہو. یہ کہہ بدعا تو ہوگی جو ہوگی، پھر بھی آپ سلامتی مانگے. آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عذاب نہیں دوں گا، ہاں آپ کو دکھا دوں گا. اور اگر میں نے ان کو عذاب دیا تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھوں سے دلواؤں گا. اور وہ جنگ بدر میں ہوا، آپ کے ہاتھوں سے ہوا. فسوف یعلمون، پس جلد وہ عنقریب وہ جان لیں گے. دیکھیے سین آ جائے یا سوفا آ جائے تو مستقبل قریب اور مستقبل بعید ہوتی ہے. اگر سین آتا تو مستقبل قریب کی بات ہوتی، سوفا آیا مستقبل بعید کی بات آ گئی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. سیقول آیا کہ نہیں آیا؟ جلد وہ کہیں گے، یعنی فوری طور پر جو ہی تحویل قبلہ ہوا، بیچ کی بولیاں آ گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا بنا، یا اس دور میں جو فوت ہو گئے ان کا کیا بنا، یا ہماری پہلی نمازوں کا کیا بنا. آوازیں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس پر اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. بیوقوف لوگوں میں کہیں گے، جلد کہیں گے بیوقوف لوگ. تو اس اعتبار سے دیکھیے اگر سوفا آ جائے، کلا سوف تعلمون، جلد تم، عنقریب کا ترجمہ دونوں کے لیے آ جاتا ہے. موت آ گئی تو عنقریب کا ترجمہ آ گیا، لیکن اگلے جہان کی بات ہو رہی ہے، مستقبل بعید کی. عنقریب وہ جلد وہ جان لیں گے، عنقریب جان لیں گے. وہ سلامتی ہے، السلام علیکم کہہ دیں. اس کانٹیکسٹ میں آپ کیا کریں گے؟ کانٹیکسٹ میں یہ کہیں گے کہ ان کو السلام علیکم کہہ کر واپس آ جائیں. سلامتی والا تو پھر سلامتی کا معاملہ تو آپ کے لیے ہوگا، ان کے لیے تو نہیں ہے نا، تو ایک تو کنارہ کشی والا معاملہ ہے. کنارہ کشی والا. السلام علیکم کہنا ہے، تنزیہ بھی نہیں، تنزیہ بھی نہیں، تنزیہ بھی ہو جائے گا. سلام کہہ دیں. ہاں، سلام. جیسے آپ پنجابی میں بڑا خوبصورت کہہ رہے تھے، سات سلام تک. ہاں، یعنی کہ ان سے منہ پھیر لیں سلام کہہ کے.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم ارحمنا بالقرآن عظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم جزاک اللہ خیر